بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ولاگ کے اندر آپ کو 4 انتہائی اہم خبریں دوں گا۔ ایک سب سے بڑی خبر جو اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق افغانستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ افغانستان کہنا غلط ہوگا، اگر ہم افغان طالبان کہیں تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں افغانستان سے اس کے مطابق 50 فوجی، 10 ایئر بیس، 5 طیارے اور پتہ نہیں کیا کچھ پاکستان کا تباہ کر دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو سرحد کے اوپر کشیدگی ہے اس کی خبریں پاکستان سے بھی آ رہی ہیں۔ نقصان کتنا ہوا اس کے بارے میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ مودی جو ہیں وہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ $8.6 بلین کے ہتھیار خرید رہے ہیں اسرائیل سے۔ وہ ہتھیار کتنے خوفناک ہیں اور اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر اپنے ہتھیار بیچ رہا ہے اور یہ خرید رہے ہیں، ان کی بھی آپ کو تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے ساتھ ایک طرف پاکستان پوری دنیا کو اسلحہ فروخت کر رہا ہے اور دوسری طرف بھارت جیسا ملک جو ہے وہ $9 بلین کے میزائل اسرائیل سے خرید رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، اور مسئلہ ہوا ہے یہ USS جیرالڈ آر فورڈ کے ساتھ، یعنی جو دوسرا بحری بیڑا ہے وہاں پہ جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ انتہائی شرمندگی کی باعث بن رہی ہیں۔ اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک امریکی فوجی کو واش روم میں جانے کے لیے اس جیرالڈ آر فورڈ بحری بیڑے کے اندر 45 منٹ انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس وقت وہاں پہ واش رومز کی کیا صورتحال ہے؟ بحری بیڑا جنگ کے لیے تیار ہے، لیکن اس بحری بیڑے میں موجود سٹاف جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے ذہنی طور پہ منتشر ہے۔ اور جو بڑا مسئلہ اس وقت آیا ہے وہ امریکہ جائے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بھی بہت ایکسکلوزیو ڈیٹیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران نے بھی واردات ڈالی ہوئی ہے۔ خفیہ سٹیلتھ آبدوزیں اس وقت کیا قہر مچا رہی ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو مودی کے دورے کے بارے میں بتا دیں کہ مودی جو ہیں وہ بدھ کو یعنی 25 فروری کو دوسرا دورہ اسرائیل کا کرنے جا رہے ہیں۔ $8.6 بلین کے دفاعی معاہدے ہونے جا رہے ہیں، جس کے اندر پہلے نمبر پر ہوگا اسپائس 1000۔ یہ پریسیزن گائیڈڈ بمب ایک طرح سے کٹ ہوتی ہے جو کسی بھی 1000 کلو گرام بم کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ GPS ڈیٹے کے ساتھ ایگزیکٹ اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈتی ہے اور چند میٹر کے فاصلے پہ جو ہے یہ اس نشانے پہ جا کے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیلسٹک میزائل لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں اسرائیل سے، اور آئس بریکر میزائل مانگا جا رہا ہے، ایئر ٹو سرفیس میزائلز مانگے جا رہے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے جو جدید ترین ڈرونز ہیں جس کے اندر ہیرون MK2 شامل ہے اس کی بھی ڈیل کی جا رہی ہے۔ یہ ہیرون MK2 کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 35,000 فٹ کی بلندی پر یہ اڑتا ہے، 45 گھنٹے اس کی انڈیورنس ہے، اور اس کے ساتھ ہی 470 کلو گرام کا ہتھیاروں کا پیلوڈ یہ اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور تمام موسم میں یہ اڑتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے جو کچھ کیا بھارت کے ساتھ، اب پاکستان کی صلاحیت آپ چیک کریں کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں، یہاں تک کہ فار ایسٹ ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، ہر جگہ پہ اپنے JF-17 تھنڈر اور دیگر ہتھیار فروخت کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ بھارت نرمان وہ آپ کیا کہتے ہیں، وہ جس میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر خود انحصاری پیدا کریں، وہ اس وقت مودی کا جو نعرہ ہے وہ بالکل اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہ باہر سے مسلسل ہتھیار خریدنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہیروپ ڈرون ہے وہ بھی مانگا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت USS جیرالڈ آر فورڈ کے واش رومز کی کیا صورتحال ہے، میں آپ کو افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ اس وقت کیا صورتحال ہے یہ بھی بتا دوں۔ میں نے جب سارے کا سارا سوشل میڈیا دیکھا، اور خاص طور پہ وہ ٹرولز اور وہ افغان طالبان کے اکاؤنٹس جو کہ وہاں پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے مطابق افغانستان نے پاکستان یعنی افغان طالبان نے پاکستان سے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اب اس کی گراؤنڈ پہ کیا حقیقت ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی افطاری سے کچھ دیر پہلے ایک حملہ کیا گیا جس میں زکاخیل، وارگا سر، مارو سر
شاہکوٹ سر اور بیسیکلی اگر افغانستان والی سائڈ پہ ہم دیکھیں تو وہاں سے یہ ننگرہار صوبہ، پکتیا، خوست، وہ علاقے جو ہے وہ آتے ہیں اور وہاں پہ اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے فوٹیج جاری کی گئی کہ کس طرح پاکستان نے اٹیک کر کے اے ٹی جی ایم کا وہاں پہ پوسٹ کو تباہ کر دیا اور 5 افغان طالبان فوجی جو ہیں وہ آج کے دن میں مارے گئے ہیں۔ لیکن ابھی جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آج رات جو ہے افغانستان اور پاکستان کا بارڈر انتہائی گرم ہونے جا رہا ہے اور تمام پوری سرحد کے اوپر اٹیک کیے جائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں، ایک طرف بی ایل اے کو لایا جاتا ہے، دوسری طرف ٹی ٹی پی کو لایا جاتا ہے، پھر ٹی ٹی اے خود آ جاتی ہے، پھر بھارت کی جو شرارت ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے کسی نے بھی ابھی تک اس ساری کی ساری لڑائی کی مذمت نہیں کی گئی اور لائٹ اور ہیوی ویپنز جو ہیں وہ دونوں طرف سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب جو سوشل میڈیا ہے افغان طالبان کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو ایئر فورس ہے، مزے کی بات آپ دیکھیں ان کے پاس وہ طیارے ہیں جو کہ نیچے زمین میں پھرنے والے گوریلا وارفیئر کرنے والے لوگوں کے لیے استعمال کرنے تھے، امریکہ نے وہی وہ یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ ان کے پاس تو رافیل بھی نہیں ہے، جن کے پاس رافیل ہے ان سے پوچھیں کہ پاکستان کے اوپر ایئر سٹرائک کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اوپر افغان طالبان نے ایئر سٹرائک کی ہے، 50 پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی 10 ایئر بیسز پہ، وہ 10 ایئر بیسز پرانا انڈیا والا جو ہے وہ سارے کا سارا کنٹینٹ اکٹھا کر کے یہاں پہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ 10 ایئر بیس کے اوپر 5 پاکستان کے طیارے تباہ ہو گئے ہیں اور اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو کہ مکمل طور پہ جھوٹ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پاپولسٹ سٹانس ہے اس وقت افغانستان کے اندر، اینٹی پاکستان، اس کو یہ کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بھارت آپ کو پتہ ہے کہ مئی کے بعد سے اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ افغان بارڈر کی طرف سے پاکستان کے اندر بھونچال پیدا کیا جا سکے۔ لیکن جو اور بڑی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس سوشل میڈیا کے علاوہ، کیونکہ انہوں نے جو انتقام پاکستان سے لینا ہے وہ سوشل میڈیا پہ لینا ہے اور اس وقت افغان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان سے اپنا انتقام لے چکا ہے اور شاید صبح تک وہ بالکل ٹھنڈے بھی ہو جائیں۔ لیکن دوسری طرف روس یہ کہہ رہا ہے کہ جناب 23,000 جنگجو جو ہیں، جن میں سے آدھے بیرون ملک رہنے والے یعنی اوورسیز جنگجو ہیں، وہ اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں، جن میں 7,000 ٹی ٹی پی کے ہیں، 3,000 داعش کے ہیں، تقریباً 1,500 کے قریب القاعدہ کے ہیں اور دیگر تمام جو مومنٹس ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت افغانستان سے اس کے تمام ہمسایوں کو اس وقت خطرہ ہے، چاہے ایران ہو، چاہے ازبکستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے تاجکستان ہو، چاہے چائنا ہو، کیونکہ اس وقت پاکستان نے اس وقت انٹیلیجنس خبر دی ہے ازبکستان کو کہ 2500 ازبک دہشت گرد جو ہیں وہ اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران اور جو امریکہ کا معاملہ ہے وہ بڑا گرم ہوا ہے۔ آج کے دن میں بہت زیادہ فضائی روٹس ہم نے دیکھے، 8 C-17 گلوب ماسٹر اور دیگر طیارے جو بڑے جہاز ہیں کارگو، وہ آ رہے ہیں امریکہ سے اسلحہ لے کے، تقریباً 22 کے قریب 12 سے 22 F-22 ریپٹر جو ہیں وہ اڑ کے پہنچے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر اور اس طرح کے بے تحاشا طیارے آ رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت سب سے شرمندگی کی بات ہے، وہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور بحری بیڑا جس نے تباہی مچانی تھی ایران کے اندر، وہ خود لیک ہو گیا۔ وہ لیک کس طرح ہوا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس بحری جو جہاز ہے اس کے اندر تقریباً 4500 فوجی ہیں اور ان 4500 فوجیوں کے لیے تقریباً 200 کے قریب واش روم ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ جو ویکیوم پر مبنی سیوریج نظام ہے وہ خراب ہو گیا، بار بار جو ہے وہ لائنوں کے جو والز ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ مختصر مدت میں سینکڑوں مرمت کی رپورٹس آ چکی ہیں اور جو لیکیج اور بیک اپ کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ انجینئرنگ کے عملے کی جو ڈیوٹیاں وہ انتہائی طویل ہو چکی ہیں اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اتنا پیچیدہ انہوں نے یہ نظام بنایا ہوا ہے اس کا USS جیرالڈ آر فورڈ کا کہ اس کے اندر اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 45 منٹ تک ایک ایک فوجی کو واش روم جانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ادھر سے میزائل چل رہے ہیں، ادھر سے حملے ہو رہے ہیں اور ایک کسی فوجی کو واش روم آیا تھا تو
تو وہ جا کے 45 منٹ وہاں پہ واش روم کا انتظار کرے گا, پیچھے سے تو پوری کی پوری لنکا ہی ڈھا دیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے, اور یہ اس وقت ایک طرف یہ اسرائیل کے بارڈر پہ موجود ہے, تو دوسری طرف ایران کے اپنے بارڈر کے اوپر ایران کی اسٹیلتھ منی آبدوزوں نے امریکہ کی ناک میں دم کیا ہوا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ پرشین گلف کے اندر یہ آبدوزیں اس وقت موجود ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرشین گلف کا جو پانی ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہے, اور جو امریکہ کی بڑی آبدوزیں ہیں وہ ان پانیوں کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں کی گئیں, اور وہاں پہ ان کا جانا انتہائی مشکل ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ غدیر کلاس کی آبدوزیں ہیں یہ خاص طور پہ ایران نے اپنے مقصد کے لیے بنائی تھیں, اور یہ 30 آبدوزیں ہیں جن میں سے 23 جو ہیں اس وقت مکمل طور پہ فعال ہیں, اور یہی چیز اس وقت امریکہ کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے, کیونکہ وہ گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں حملہ کرنے کے لیے, اور یہی ایک آبدوز جو ہے یہ امریکہ کو اپنی حکمت عملی اثر نو تبدیل کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منی سب میرین کے نام سے جانی جاتی ہیں. بڑی آبدوزیں یہاں پہ آ نہیں سکتی کیونکہ یہاں پہ پانی کم گہرا ہے, شورش زدہ ماحول ہے, اور پیچیدہ آبی راستے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ جو آبدوزیں ہیں یہ ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں ہیں, لیکن وقت پڑنے پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ اسٹیلتھ ہیں, یہ بیٹری کے اوپر انتہائی خاموشی کے ساتھ موو کرتی ہیں, اور ان کی جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 533 ملی میٹر تارپیڈو ٹیوبز بچھا سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ تیز رفتار سپر تارپیڈوز, بارودی سرنگیں, غوطہ خور اتارنے اور اچانک حملہ کر کے غائب ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں, اور کروز میزائل بھی یہ فائر کر سکتی ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, اور جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مشکلات امریکہ کے لیے پیدا ہوئی ہیں, وہاں پہ ایران نے اپنی مشقیں شروع کر دی ہیں, سینکڑوں ڈرونز میدان میں لے آئے ہیں, میزائلز فائر کر رہے ہیں, اور اپنے اسلحے کا مکمل طور پہ نہ صرف نمائش کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسی خلیج فارس کے اندر انڈر گراؤنڈ, انڈر دا سی ایسے بڑے آپ یہ سمجھ لیں کہ محل بنے ہوئے ہیں جو کہ میزائل سٹیز کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور یہ تمام تر اسلحہ اس وقت امریکہ پر استعمال ہونے کے لیے تیار ہے. صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے, لیکن جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق رات کے وقت حملہ کیا جائے گا, اور آپ کو اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں ایک بڑی خبر پہنچنے والی ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.